اپنی ذات سے باہر نکلیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں، دوسروں کے کام آئیں۔ اس سے آپ کی سوچ مثبت ہوگی اور آپ کے غم اور پریشانی میں کمی ہوگی۔ اگر حالات خراب ہیں تو یا تو پھر اسے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیں، یا پھر ان حالات سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں اور جد و جہد شروع کر دیں۔ پریشانی اور ٹینشن سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ لوہا بہت مضبوط چیز ہے، اسے توڑنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ فولادی قوت رکھنے والا لوہا اس وقت ٹوٹ کر مٹی کے ذرات کی طرح بکھر جاتا ہے جب اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ قابل ترین انسان بھی اس وقت مار کھا جاتا ہے جب اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے، یعنی سستی اور کاہلی غالب آ جائے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود کو کامیاب سمجھیں، خود کو دوسروں سے بہتر، گریٹ اور چیمپئن سمجھ کر کام کریں، اور باقاعدہ زبان سے روزانہ خود کو کامیاب، چیمپئن اور گریٹ کہیں۔ اس سے آپ کی ذات کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا اور آپ کی خود اعتمادی میں بے حد اضافہ ہوگا۔ رات کو جلدی سوئیں یا دیر سے، لیکن یہ فیصلہ کر کے سوئیں کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے اور باقی کاموں کی ترتیب کیا ہوگی۔ دن بھر کے چھوٹے بڑے کاموں کی ترتیب بنا کر انہیں لکھ لیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کے دماغ سے غیر ضروری بوجھ اتر جائے گا۔ کاموں کی بے ترتیبی سے جو خام خواہ کی ٹینشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ بہت ایزی فیل کریں گے۔ سمندر کتنا ہی گہرا اور وسیع کیوں نہ ہو، کشتی پانی کا سینہ چیر کر تیرتی چلی جاتی ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر قطرہ قطرہ پانی آنا شروع ہو جائے تو بالآخر وہ ڈوب جاتی ہے۔ مشکلات اور حالات کے خلاف جب تک آپ لڑتے رہیں گے، آپ تیرتے رہیں گے۔ مشکلات کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہوں، آپ کو نہیں ہرا سکیں گی، لیکن اگر آپ نے اندر سے ہار ماننا شروع کر دی تو پھر آپ کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ امیدوں کے دریچے کو کھلا رکھنا، امیدوں کے دریچے کو کھلا رکھنا۔ اچھی امیدوں، اچھی آرزوؤں کو آنے دو، اچھے خیالات کو خوش آمدید کہو، سہانے سپنوں کو ویلکم کہو۔ امید ہی زندگی ہے، مایوسی موت اور خودکشی ہے، اسی لیے مایوسی بھی حرام ہے اور خودکشی بھی حرام۔ مایوسی کا مطلب ہے اپنے آپ کو ناکامی اور موت کے منہ میں دھکیلنا۔ جب تک امید زندہ ہے، انسان زندہ ہے اور حالات سے لڑ رہا ہے۔ اگر امید ٹوٹ گئی تو زندگی ہار جائے گی۔ ماضی میں رہنا چھوڑ دیں، اس کو اپنا حال نہ بنائیں۔ اگر ماضی اچھا نہیں رہا تو اس کو سوچ سوچ کر بے حال نہ ہوں اور اپنا حال خراب نہ کریں۔ اگر ماضی میں گم ہو کر حال تباہ کر لیا تو پھر مستقبل کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ بی آنیسٹ، صاف گو اور ایماندار بن جائیں۔ بے ایمان اور چکر باز آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر تو اوپر جا سکتا ہے مگر بہت جلد نیچے جا گرے گا۔ سچائی کو ہی دوام ہے، ایمانداری کو ہی پھل پھول لگتے ہیں۔ بے ایمان شخص کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح ہے جن سے ہر کوئی بچ کر چلتا ہے، جبکہ ایماندار شخص پھلدار اور سایہ دار درخت کی مانند ہے جس کے قریب آنے والوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ موقع کا انتظار نہ کرتے رہیں، موقع کے انتظار میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ خود موقع پیدا کریں۔ اگر اتفاق سے موقع مل جائے تو اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ طویل سوچ و بچار اور مشوروں سے موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔
اپنے ڈر اور خوف پر قابو پائیں۔ کس چیز کا ڈر، کس چیز کا خوف؟ خوف، وہم اور وسوسوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں۔ اس کے بعد سوچیں، پھر دیکھیں کیسے نئے نئے راستے نظر آتے ہیں۔ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ پیروں کی وہ بیڑیاں ہیں جو ہمارے قدموں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ بے خوف اور نڈر ہو کر میدان میں نکلیں۔ شرم اور جھجک کا خول اتار دیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بے حیا بن جائیں، بلکہ کسی بھی جائز کام کو کرنے میں کوئی شرم، کوئی آر، کوئی باک نہیں ہونی چاہیے۔ No fear, no shame is the gate of fame۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے ڈر اور خوف کو ختم کریں۔ عام طور پر ناکامی اور نقصان کا خوف ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس خوف سے جان نہیں چھڑائیں گے، ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا پائیں گے۔ آخر کب تک ڈرتے رہیں گے؟ ساحل پر کھڑے دیکھتے رہیں گے تو کبھی پانی کا خوف ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پانی میں قدم رکھنا ہی پڑے گا۔ ڈر ختم کرنے کے بعد رسک لینا بھی ضروری ہے۔ رسک لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر آنے والی ناکامی، نقصان یا سیٹ بیک کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اپنے اعصاب کو مضبوط کر کے ڈٹ جائیں اور اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ بی پازیٹیو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک بلڈ گروپ ہے، لیکن نہیں، یہ لفظ ہے بی پازیٹیو۔ مثبت بنیں، مثبت سوچیں، مثبت رہیں۔ نو نیگیٹو۔ منفی نہیں سوچنا، منفی نہیں ہونا۔ اگر کسی کے خون کا گروپ بی پازیٹیو ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو آج سے بی پازیٹیو کو اپنا بلڈ گروپ بنا لیں، یعنی پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو سوچ آپ کے خون میں رچ بس جانی چاہیے۔ جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ محبت، نفرت، غصہ، انتقام، اشتعال، یہ انسان میں موجود فطری جذبات اور خصوصیات ہیں۔ ان کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر کے استعمال کرنے سے ہی آپ انسان کہلاتے ہیں۔ اگر ان جذبات کے استعمال میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے، یعنی ان کو حد سے زیادہ یا ضرورت سے کم استعمال کیا جائے، تو انسان کے درجے سے بھی گر جاتا ہے۔ ان جذبات کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ کوئی دوسرا آپ کے ان جذبات کو استعمال نہ کر سکے۔ اگر آپ نے اپنی ان خصوصیات کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا یا کسی اور کے کہنے پر محبت، نفرت، غصے، انتقام یا اشتعال میں آ گئے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ جذبات کو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اور احتیاط سے استعمال کریں۔ اس طرح آپ ایموشنلی اسٹرانگ بن جائیں گے۔ میری بدقسمتی یا بیڈ لک سے یہ ہو گیا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایسے الفاظ اور ایسی سوچ کو کھرچ کھرچ کر اپنی کھوپڑی سے نکال دیں۔ بدقسمت انسان صرف وہ ہے جو بار بار سمجھانے کے باوجود گناہ سے باز نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر اس پر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ ہے بدقسمت شخص۔ اس کے علاوہ ہر انسان خوش قسمت ہے۔ اپنی ناکامیوں کو بدقسمتی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی حکمت عملی کو درست کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ یقین کیجئے آپ سے بڑا قسمت کا دھنی اور مقدر کا سکندر اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔